کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے کہ مرشد کا دل راضی رہے۔ اب مرشد کا دل راضی کرنا دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے، وہ کام کرنے سے ہے جس سے مرشد کا دل خوش ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں سرکار کے بارے میں بات کریں کہ سرکار کیسے راضی ہوتے ہیں۔ سرکار کے راضی ہونے کا جو راز ہے وہ یہ ہے، سرکار کے اور اللہ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے ہمارا ایک رشتہ بنتا ہے اور مرشد سے ہمارے دو رشتے بنتے ہیں۔ ایک مرشد سے رشتہ بنتا ہے اللہ کے لیے اور ایک مرشد سے رشتہ بنتا ہے اپنے لیے۔ تو جو رشتہ اللہ کے لیے مرشد سے بنتا ہے اس کے اندر ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ ناراضگی کی یہ ہوتی ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو اپنے اس راستے پر لگاتا ہے۔ اللہ کی منظوری کے بغیر کوئی ذاکر قلبی نہیں بن سکتا۔ تو جب اللہ نے کسی کو قبول کر لیا، اب وہ اللہ کے ریڈار پر آ گیا۔ اب اگر وہ شخص اس راستے کو نظر انداز کرے، کم اہمیت دے یا چھوڑ دے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ وہ راضی تھا نا، تبھی تو اس نے تمہیں اپنے نام لیواؤں میں چنا۔ تمہاری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کے برخلاف تم دنیا میں آ کے کام کرو تو یہ الٹی سمت میں جا رہے ہو نا۔ یہ جو راستہ ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ندیم نے مجھے سنایا۔ ایک شخص کراچی میں ہوتا ہے، نور محمد سرہندی، تو اس کو ذکر دلوانے کے لیے ندیم بھائی لے کے گئے سرکار کے پاس۔ اچھا، اب اس شخص کی ذہنیت ہے مولویوں والی۔ میں نے بھی بڑا وقت اس کے ساتھ گزارا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہٹ دھرم۔ ہٹ دھرم کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کو پتہ ہو کہ یہ حق ہے پھر بھی نہ مانے، اسٹبن، ضدی اور انا پرست۔ تو ندیم بھائی اس کو سرکار کے پاس لے کے گئے۔ سرکار کراچی میں تھے اور کسی کے گھر سے نکل رہے تھے، سڑک پر گاڑی میں تھے، تو کہا کہ سرکار اس کو ذکر دینا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ذکر لینے سے پہلے استاد تم اچھی طرح سوچ لو، یہ ایک ایسا سمندر ہے اس میں ذات کا فیض کہ اس میں اگر ایک دفعہ تم لگ گئے تو واپسی کا راستہ نہیں ہے، یا تو منزل پر پہنچنا ہے یا ڈوب جانا ہے۔ تو ابھی ذکر مت لو، پہلے سوچ لو، سوچ کے پھر بتانا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، مجھے ذکر دے دے، ذکر لے۔ زیادہ تر انسان، ہر انسان، جو آپ بھی جو سامنے بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ملے اس وقت تک ہماری زندگی بیکار ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھانے والا مل بھی جائے، اگر ہم سمجھنا نہ چاہیں تو بھی زندگی بیکار ہے۔ سمجھانے والا کیا سمجھائے گا؟ سمجھانے والا یہ سمجھائے گا کہ اللہ کے راستے میں کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، کامیابی کا صرف ایک نقطہ ہے کہ مرشد کا دل راضی رہے۔ اب مرشد کا دل راضی کرنا دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے، وہ کام کرنے سے ہے جس سے مرشد کا دل خوش ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں سرکار کے بارے میں بات کریں کہ سرکار کیسے راضی ہوتے ہیں۔ سرکار کے راضی ہونے کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام مہدی ہونے کی وجہ سے سرکار امام مہدی گوہر شاہی کی زکوٰۃ پوری دنیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ 1.25 لاکھ مومن تھے، امام مہدی کی زکوٰۃ پوری انسانیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، ادھر ادھر بھیجا، ان سے خوش ہوں گے نا؟ کیوں خوش ہوں گے؟ کہ جو ذمہ داری بطور
رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کام میں آپ حضور کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ فرض کیا کہ آپ کے والد صاحب کی کوئی شاپ ہے، بزنس ہے، آپ روزانہ وہاں جا کے ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اور ایک بچہ صرف پیسے مانگتا رہے، اس کی مدد بھی نہ کرے، تو باپ ہونے کی حیثیت سے پیسے تو دیتا رہے گا وہ، لیکن دل سے راضی نہیں ہوگا کہ اس کو میرا احساس نہیں ہے۔ اسی طرح آسان ترین طریقہ سرکار امام مہدی گوہر شاہی کو راضی کرنے کا، اس پیغام کو، اس مشن کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم جب پاکستان میں ہوتے تھے تو ہر ذکر کے بعد دعا میں سارے ذاکرین یہ دعا کرتے تھے کہ اس مشن کو پوری دنیا میں چپے چپے پر پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن آج وہ خود اس مشن سے دور ہو گئے لوگ، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کام دعاؤں سے نہیں، عمل سے ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو مولویوں نے ایک نئی پٹی پڑھائی ہوئی ہے، ہر کام کے لیے دعا کرو، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ ابے راضی ہونے والے کام کر، دعاؤں سے راضی نہیں کرتے رب کو، کردار سے راضی کرتے ہیں۔ دعاؤں سے راضی نہیں ہوتے مرشد، عمل سے، کردار سے راضی ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ مجبوری کا رونا روئیں کہ جی میں تو کام پہ جاتا ہوں، میں تو بزی ہوں، یہ بہانے تو بیکار ہیں۔ جب آپ بیمار پڑ جائیں، ہاسپٹل میں رہنا پڑے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کام پہ جانے کا ڈاکٹر کو کہتے ہیں نہیں میں آپریشن نہیں کرا سکتا اپنا، میں تو روز کام کرتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ مر جاؤ گے پھر۔ خاص بننے کے لیے کام بھی خاصوں والے کرنے ہیں نا، راستہ تو مل گیا خاص، اب آپ نے خاص بن کے دکھانا بھی تو ہے۔ آپ نے کہا جی میں بہت اچھا بالر ہوں، سلیکٹرز نے آپ کو چن لیا، آپ بہت اچھے بالر ہیں، سلیکٹر نے آپ کی بات مان لی، آپ کو ٹیم میں لے لیا۔ اب کافی ہے یہ اچھا بالر ہونے کے لیے؟ آپ نے اب گراؤنڈ میں جا کے پرفارم کرنا ہے۔ پرفارم نہیں کریں گے تو ساری دنیا آپ کے اوپر تھو تھو کرے گی کہ سلیکٹر نے پیسے لے کے اس کو بھرتی کر لی۔ اسی طرح خاص بننے کے لیے خاص والے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ خاص کیا ہوتا ہے؟ خاص اپنے لیے نہیں جیتا، اپنے رب کے لیے جیتا ہے۔ خاص بندے کا ہر لمحہ اپنے رب کے لیے ہوتا ہے۔ خاص بندے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمیں پہلے کہا کہ دنیا کی خواہش دل سے نکالو، دنیا کی خواہش دل سے نکل گئی۔ پیسے کی خواہش دل سے نکالو، پیسے کی خواہش، رشتہ داروں کی، ماں باپ کی خواہش دل سے نکالو، نکل گئی۔ پھر نفس پاک ہو گیا، پھر وہ دل میں آ گئے۔ آخر میں کیا کہا؟ اب میری خواہش بھی دل سے نکال دو۔ تو پھر اب کیا بچا ہے آدمی کے پاس؟ اب کچھ نہیں بچا۔ اب جب اس کی خواہش بھی نکل گئی تو اب کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ پھر اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب تو تیرا نہیں ہے، اب تو میرا ہو گیا ہے۔ جب تک تو اپنا تھا تو تیری خواہشات تھیں، مجھے پانا بھی تیری خواہش ہے، یہ خواہش بھی نکال دے تو پھر تو میرا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب ہم نے ان کو اپنا تھوڑی بنانا ہے، انہوں نے ہمیں اپنانا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ رب کو راضی کرنا باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوگا، زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا۔ سرکار کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے تو اس مشن میں لگ جاؤ، اس پیغام کو آگے پہنچاؤ، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، تاکہ کتنی روحیں سسک رہی ہیں، بلک رہی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں، صبح شام مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں، مندروں کے، گرودواروں کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ مل نہیں رہا، آپ کے پیغام کے منتظر ہیں۔ آپ کو یہ راز پتہ چلا ہے اور آپ گھر پر بیٹھے رہیں تو اب آپ سمجھتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا؟ آپ اللہ تو سمجھے گا یہ خود غرض آدمی ہے۔ سرکار نے پاکستان میں بار بار ایک لفظ فرمایا، ذاکرین کو فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری ترقی ذکر فکر عبادت میں نہیں ہے، تمہاری ترقی اس مشن کی خدمت میں ہے۔ تو جن لوگوں نے اس مشن کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا، سرکار کی نظر کرم ان پر ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے لیے جی تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے لیے جینے میں شمار کرے گا،
کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خاطر جی رہے ہو. بس یہی ایک نقطہ ہے، اپنی زندگی کو وقف کر دینا، اور اس لحاظ سے وقف کرنا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میرا یہ عمل کسی لائق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی میں احسان کی بات کر رہا ہوں. ان کا مجھ پر حق ہے کیونکہ میں ان کا ہوں. آپ یہ راستہ اپنا لیں، سرکار راضی ہو جائیں گے. آپ مشن کی خدمت کریں، میں آپ کو کہوں گا کہ میں اور سرکار راضی ہو گئے. آپ مشن کی خدمت کریں. میں کہتا ہوں، آپ نے سنا نہیں ہے شاید، کبھی میں کہتا ہوں حسین بابا عظیم آدمی ہے، دل و جان سے لگ گیا، پورا لگ گیا. ممبئی کے کتنے لوگ ہیں، اعجاز ہے، عرفان ہے، اور دیگر بھی لوگ ہیں، کتنی محبت سے دل و جان سے لگ گئے. سرکار سرکار سرکار، ان کی زندگی سرکار سے شروع ہوتی ہے، سرکار پہ ختم ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے سرکار راضی ہوتے ہیں. رب کو راضی کرنا، سرکار کو راضی کرنا پارٹ ٹائم جاب کی طرح نہیں ہوتا ہے. زندگی کا مقصد یہی بنانا پڑتا ہے. سرکار نے تو یہاں تک کہا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. سرکار نے فرمایا، ایک شخص نے آ کے، ایک عورت نے آ کے سرکار کو کہا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض سا رہتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہ میں مشن میں لگی رہتی ہوں اور وہ خائف رہتا ہے، حالانکہ خود بھی ذاکر ہے. تو سرکار نے اس کو فرمایا کہ اس کو کہنا کہ یہ جو دور ہے، نہ بیوی کو راضی کرنے کا ہے، نہ شوہر کو راضی کرنے کا ہے، صرف مہدی علیہ السلام کو راضی کرنے کا دور ہے. صرف مہدی علیہ السلام کو راضی کرنے کا دور. کل اگر تو کہتا ہے کہ یار میری بیوی ناراض ہو رہی تھی اس لیے میں نے نہیں کیا، تو پھر لعنت ہے تیری زندگی پہ. یا کہتا ہے کہ میرا شوہر نے مجھے روک دیا، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ حضور نے ایک جملہ کہا اور جیسس کرائسٹ نے ایک جملہ کہا. اب آپ دونوں کی شدت میں دیکھیں، دونوں کی شدت میں فرق کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی حضور نے ہاتھ ہولا رکھا. آپ نے کہا کہ تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والدین سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ، فی نفسہ ہی، اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، مومن نہیں بنے گا. صحیح ہے؟ اس جملے سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہ حضور کی محبت ہمارے دل میں اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، ساری انسانیت، اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. لیکن جیسس نے تو اس سے ڈبل شدت کا جملہ کہا، One who doesn't hate his parents cannot love me. یہ جیسس نے کہا. جیسس نے کہا کہ جس کو اپنے ماں پیو سے پیار ہے وہ عیسیٰ سے پیار نہیں کر سکتا. جملے دونوں، حضور کا جملہ بھی دیکھیں آپ اور عیسیٰ علیہ السلام کا. میں کمپیریزن بتا رہا ہوں آپ کو. One who doesn't hate his parents cannot love me. اب اس کا کوئی نیا مطلب نہ نکال لینا. کل جا کے سارے ٹین ایجر کہیں کہ بھائی جیسس کا حکم ہے پیرنٹس سے ہیٹ کرو، مارو پکڑ کے سالوں کو. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. وہ اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں. یہ تو راستہ وہی ہے جس کے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے پیار ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو خاص نہیں ہو. TV, the place to connect with God.